جس آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، وہ متقی آدمی، وہ تقوی والا آدمی حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ یہ جرت، یہ حوصلہ، یہ اس قرآن پاک کی آیت نے اہل ایمان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ وہ منظر مجھے نہیں بھولتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ان کا وہ وطن مکہ المکرمہ، جہاں سے اہل وطن نے آپ کے اپنے بستی کے لوگوں نے آپ کے لیے جینا دوبر کر دیا تھا۔ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہوئیں، اور متفقہ طور پر ان کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان مشکل حالات میں اپنے پیارے نبی سے کہا کہ آپ رخت سفر باندھیں، مدینہ المنورہ کی طرف چلے جائیں۔ تو آپ نے اپنی بستی، اپنا وہ شہر جہاں پر آپ کا بچپن گزرا تھا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں آپ کی برادری تھی، جہاں آپ کے دوست احباب تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ مدینہ المنورہ کی طرف سے۔ ان ظالموں نے مدینہ میں بھی آپ کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ پہلے سال غزوہ بدر پیش آیا، دوسرے سال غزوہ احد پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، اور اس کے بعد کئی معرکے وہ پیش آئے۔ نبوت کا چھٹا سال تھا، ہجرت کا چھٹا سال تھا۔ تو اس وقت آپ نے خواب دیکھا، آپ کا دل تو چاہتا تھا کوئی ایسے حالات بنے، کوئی ایسا منظر بنے، میں اڑ کے دوبارہ مکہ میں چلا جاؤں، اور پھر وہ اپنے پرانے وہ گھر، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ مکہ، وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ، اس کو دیکھوں، اس کو طواف کروں۔ لیکن مکہ پہ قبضہ تھا مشرکین کا، کافروں کا، اور وہ آپ کی جان کے ایسے دشمن تھے کہ پے در پہ لشکر لے کے آتے اور آپ کے ساتھ ٹکراتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آزمائشوں سے نکالتے رہے۔ اب خواب دیکھ لیا، صبح اٹھے تو صحابہ کرام سے عرض کی کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا ہے، میں بیت اللہ گیا ہوں، مکہ المکرمہ، اور وہاں پر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ جو ہی یہ آپ نے سنا صحابہ کرام، تو وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو لے کے میدان میں چلے گئے اور وہاں پر ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ اب آپ نے مکہ المکرمہ جانا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس سال میں حج کے لیے مکہ المکرمہ جاؤں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ مہاجرین جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، جو اپنے جوان بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، جو اپنے بیویوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کی بھی وہ محبت جاگ اٹھی اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہوں گے۔ مدینہ کے لوگ بھی چاہتے تھے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے
کم و بیش 1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے، 1400 صحابہ کرام، اور آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اب مکۃ المکرمہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ عرب میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں، قتل و غارت، غریبی، حالات، لیکن ایک خوبی ان کے اندر ہے کہ جب حج کا مہینہ آتا ہے تو آپس میں جو جان کے دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بھی جنگ بندی کر دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے کہ اب جنگ بندی کا وقت ہے، احترام والے مہینے شروع ہو گئے ہیں، تو احترام والے مہینے میں دشمن بھی جنگ کے لیے نہیں آتا۔ تو آپ سفر پہ سفر کرتے ہوئے مکہ کے پاس پہنچے، مکہ والوں کو اس کی خبر مل گئی، تو فوراً انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس کام کے لیے فوری طور پر انہوں نے ایک گھڑ سواروں کا دستہ تیار کیا۔ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس دستے کا سپہ سالار خالد بن ولید کو بنایا، وہ کہا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قافلہ ہے اس کا راستہ روک دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی پتہ چلا تو آپ نے فوراً اپنے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کا احترام مکہ کے کافر بھی کرتے ہیں، کہا کہ آپ جائیں، جا کے ان کو بتائیں کہ ہم لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گئے تو وہاں پر انہوں نے روک لیا۔ حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیت اللہ کا طواف کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم طواف کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس گھر کا طواف نہیں کروں گا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے کی اجازت نہ ہو، انکار کر دیا۔ مذاکرات میں تاخیر ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوگی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے سرداروں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ اس وقت حدیبیہ کے مقام پہ تھے، حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں جو ہی پہنچے ہیں، یہ خبر پہنچی ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے میرے پیارے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ پہلے تو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اب ہم خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور اس پر کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ منظر، یہ حالات، تو اسی دوران مکہ والوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کے طوطے اڑ گئے۔ طوطے کیوں نہ اڑتے؟ وہ جانتے تھے کہ جب پہلی بار ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی ہماری تعداد تو 1000 تھی اور یہ 313 تھے، تو 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب احد کا معرکہ پیش آیا ہے، کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 1000 صحابہ نکلے تھے، 300 راستے میں واپس چلے گئے منافقین، 700 باقی رہ گئے۔ 700 میں سے 50 صحابہ کرام کو درے پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نے احد کے درے پہ کھڑا ہونا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ گویا کہ میدان جنگ میں آپ کے پاس صرف 650 صحابہ کرام تھے۔ تو مکہ کے لوگ جانتے کہ 650 لوگوں نے تو ہمارے چھکے چھڑا دیے تھے، احد کا میدان چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے،
تو اب تو یہ ان کی تعداد 1400 ہے، 1500 ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس صورت میں جب کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تو بیعت کی موجودگی میں ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ولولہ، جذبہ شہادت وہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اب تو ان کا ہم بالکل سامنا نہیں کر سکتے۔ فوری طور پر انہوں نے اپنا ایک وفد تشکیل دیا، سہیل بن عمر کو اس کا سربراہ بنایا، اور کہا کہ فوری طور پر جا کے مذاکرات کریں اور کسی طریقے سے ان کو کہیں کہ ہم اس سال آپ سے جنگ نہیں کرتے۔ وہ آئے، مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ آپ اس سال بیت اللہ کا طواف نہ کریں، واپس چلے جائیں، ورنہ بڑی شدید جنگ ہوگی، اور ہے بھی احترام والے مہینے، ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، لیکن اگر آپ نے مجبور کیا تو جنگ بڑی شدید ہوگی اور یہ سارا قصور آپ کا ہوگا، آپ واپس چلے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ ان کو سمجھایا کہ میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے لیے آیا ہوں، لیکن نہیں مانے۔ تو انہوں نے کہا اچھا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مکے سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں گے، اور مدینہ کا کوئی بندہ مرتد ہو کے مکہ آئے گا، آپ مانگیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی شرائط تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اختیار بھی تھا، بصیرت بھی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان 6 سالوں کے اندر مسلسل جنگوں کی صورت میں مکہ والے بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ہم بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تو جنگ بندی ہو جائے گی، ہمیں اپنی دعوت کو پھیلانے کا موقع ملے گا، ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا، اپنی جو جمعیت ہے، اپنا جو جتھا ہے اس کو بڑھانے کا موقع ملے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں۔ معاہدہ ہو رہا ہے، ابھی لکھا گیا ہے۔ اسی دوران وہ جو مکہ کے سرداروں کا وفد تھا، سہیل بن عمر، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، پورا جسم تشدد سے زخمی ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے، گرتے پڑتے وہ اسے پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، اسے کیا ہوا ہے؟ کہا کہ جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے، ان ظالموں نے مجھے اس کلمے سے ہٹانے کے لیے، مجھے مرتد کرنے کے لیے اتنا مارا ہے کہ میرا انگ انگ دکھ رہا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے، اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے، بھوک اور پیاس سے نڈال ہوں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو، میں مسلمان ہو گیا، مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کریں۔ سہیل بن عمر نے جب دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا یہاں پہنچ گیا ہے اور اس حالت میں اس نے اپیل بھی کر دی ہے، تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ابو جندل ہے اس کو آپ واپس میرے حوالے کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، یہ تو اب تمہارا ساتھ ہی نہیں رہا۔ کہا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو آپ واپس کریں گے، جو بھی مسلمان ہو کر آئے گا اس کو مکہ والوں کے حوالے کریں گے۔ کہا کہ معاہدہ کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، لکھا گیا ہے، نہ آپ نے دستخط کیے ہیں نہ ہم نے سائن کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر اس نے کہا کہ نہیں جی، ورنہ معاہدے نہیں ہوگا، اگر آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم معاہدے نہیں کریں گے۔ نبی پاک پھر سوچ میں پڑ گئے، جب دیکھا کہ حالات خراب ہیں،
پھر کہا کہ چلیں میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے لیے شخصی ضمانت پہ اسے چھوڑ دیں، آپ میرے حوالے کر دیں، اس کے بعد جو آئیں گے وہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن سہیل بن عمر ایسا جابری انسان تھا، اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو لازمی اس کو واپس لے کے جانا ہے ورنہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ کہتے کہ اللہ کے نبی نے پھر معاہدہ کر لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جو ابو جندل کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کیوں واپس کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا۔ عمر بن خطاب جوش میں آ گئے، غصے میں اٹھے ہیں، کہتے بھی ہم ابو جندل کو واپس نہیں کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ محمد رسول نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا کہ پھر یہ اتنی دب کے صلح کرنے کا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور اس بات کی گواہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے، اور میں حق پر ہوں، لیکن یہ معاہدہ ہے تو ہمیں یہ واپس کرنا ہوگا۔ اس کو واپس کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح زنجیروں میں باندھ کے واپس وہ مکہ لے گئے۔ چند دن گزرے، آپ صلح حدیبیہ کر کے واپس مدینہ پہنچے ہیں۔ چند دن بعد ایک نوجوان، ایک بزرگ تھے غالباً، ان کا نام تھا ابو بصیر، ان کو بھی قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ تشدد سے ان کا بھی برا حال تھا، پورے جسم پہ زخم۔ تو وہ بھی کسی طریقے سے وہاں سے ان کے قید خانے سے فرار ہو کے بھاگے، اور ایک لمبا طویل سفر کرتے کرتے مکہ سے مدینہ وہ پہنچے۔ تو جو ہی پہنچے تو مکہ والوں کو یہ پتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوگا تو وہیں جائے گا۔ انہوں فوراً اپنے 2 بندے پیچھے بھیج دیے، اور ان سے کہہ دیں کہ اے محمد، جو معاہدہ ہے اس کے مطابق اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ نبی وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں، پیچھے سے بندے بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے معاہدے کا حوالہ دے کے کہا کہ ابو بصیر کو مکہ والوں کے حوالے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ ابو بصیر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں، میں بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں سے گزر کے آیا ہوں، ان کی قید سے نکل کے آیا ہوں، مجھے واپس نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، معاہدہ ہے۔ ابو بصیر کو ان کے حوالے کیا۔ 2 حبشی غلام پہلوان قسم کے وہ ساتھ تھے، وہ ان کو پکڑا اور واپس لے گئے۔ سفر کرتے کرتے راستے میں ایک جگہ پہنچے، تو جو ہی وہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر کھانے کے لیے بیٹھے، تو ابو بصیر نے کہا واہ زبردست، تم تو بڑے پہلوان ہو، اور تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ تو اتنی بات کی تو وہ جو حبشی غلام تھا وہ شیخی میں آ گیا، کہتا ہاں میں نے اس تلوار سے کئی لوگوں کے سر اڑائے ہیں، یہ بہت زبردست تلوار ہے، یہ جس کے سر پہ لگتی ہے اس کے سر کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ تو واہ اس کی چمک بھی بڑی زبردست ہے، اور اس کا دستہ ماشاءاللہ اس کو تو آپ نے بڑے ریجوں سے بنایا ہے۔ کہتا ہاں یہ اس کا دستہ میں جب پکڑتا ہوں پورے ہاتھ پہ یہ قابو آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح تعریفیں کی، وہ اور بہت زیادہ جوش میں آ گیا۔ اسے کہتا دکھائیں تو صحیح کیسی ہے، میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح۔ اس نے تلوار ابو بصیر کے حوالے کی۔ حضرت ابو بصیر نے وہ تلوار جو ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی، اچانک زور سے ایسی تلوار چلائی کہ وہ جو تلوار والا وہ جو پہرے دار تھا اس کی گردن کٹ کے وہاں پہ کر گیا۔ اس دوسرے جب دیکھا اس کی گردن کٹ گئی ہے تو فوراً اس نے دوڑ لگا دی کہ اس کو تو اس نے قتل کر دیا ہے، اب میری باری ہے اور میری خیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے وہ بھی بھاگتے بھاگتے سیدھا مسجد نبی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور آ کے شور کیا ہے اے اللہ کے رسول مجھے بچا لیں، یہ اس نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے نہیں چھوڑے گا یہ۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پھر واپس آ گئے ہیں، تو یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، یہ آگ بھڑکانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ
الفاظ ادا کیے. یہ بات ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے سن لی. وہ سمجھ گئے کہ یہ پھر مجھے واپس کر دیں گے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا ہوں, دل سے گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں. آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, آپ نے ان کو مجھے ان کے حوالے کر دیا, اب آپ کا ذمہ ختم ہو گیا ہے, تو اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے نبی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مشکل حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ, کوئی سبیل پیدا فرما دے گا. وہ سیدھے وہاں سے نکلے, مکہ جانے کے بجائے ساحل سمندر ایک جنگل تھا, وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا. اسی دوران وہ جو ابو جندل تھے, سہیل کے بیٹے, سہیل بن عمر کے, ان کو پتا چلا کہ ابو بصیر جو ہیں وہ مسلمان ہو کے گئے مدینہ, انہوں نے واپس کیا تو انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور خود جا کے ڈیرا لگا لیا. تو وہ بھی اس قید خانے سے ایک موقع ملا ہے, تو وہاں سے وہ قید سے نکلے ہیں اور بھاگ کر جنگل میں آ گئے. اب جو بھی مسلمان ہوتا وہ اس جنگل میں آ جاتے, پورا ایک جماعت بن گئی. اور وہاں پر پھر انہوں نے مکہ والوں کے ناک میں دم کر کے رکھا. جو بھی ان کا تجارتی قافلہ جاتا, کوئی بندہ جاتا, اس کو پھڑکاتے اور کہتے کہ تم نے ہمارے لیے جینا دو بار کر دیا ہے, ہمیں تنگ کیا, تو اب ہم بھی آپ کو آرام سے اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اتنے تنگ ہوئے کہ ان مکہ والوں نے پھر تو ہاتھ باندھے اللہ کے رسول کے پاس, خود ابو سفیان کو بھیجا جو سردار تھے مکہ کے, ان سے کہیں کہ ہم یہ شکوہ واپس لیتے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو واپس پاس مدینہ میں بلا لیں. تو یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں. ابو جندل کی مثال, ابو بصیر کی مثال, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. مکہ سے نکالے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے راستے بنائے کہ فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوئے, اکیلے نہیں ہوئے, 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب تھا. تو یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے نجات کے راستے, بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا. شرط کیا ہے؟ اللہ سے تقوی اختیار کرنا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقوی, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف, یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, ہمارے ایمان کو بھی ایسے ہی مضبوطی عطا فرمائے جیسے حضرت ابو بصیر کا تھا, جیسے حضرت ابو جندل رضوان اللہ اجمعین کا تھا, اس طرح تمام صحابہ کرام کا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی ہو کہ اللہ کے رسول نے بھی انکار کر دیا لینے سے, پھر بھی وہ ایمان پہ قائم رہے. اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.